جی چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء کی آخری آیات ہی ہماری چل رہی تھی. جی آیت نمبر 87 سے مطالعہ کرنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا تھا. چلے یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور زکریا کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا. یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. کون ہے جن کے بارے میں ذکر ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. اور لوگوں یقین رکھو کہ یہ دین جس کی تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو. تو اب یہ تمام انبیاء کرام کا جہاں پر ذکر ہو گیا تھا، جتنے بھی نبیوں کا یہاں پر ذکر ہوا، ان کی سب کی دعوت کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور یہی اس چیز کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذات ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. اس سے اب یہ بھی دیکھیں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لینا، ہر مذہب کو الگ کر دیا، جیسے یہودی، نصرانی اور بدھ پرست ہیں، یہ تو ایک مذہب ہے. اور دین کو ایک خاص دین اسلام کو الگ الگ کر دینا، جو اس طریقے سے جو ایک اپنا مکتبہ فکر بن گیا. فرقہ تو ہم الگ سے فرقوں کو کہیں گے، جس طریقے سے ایک شیعہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ ایک فرقہ تھا اور جہمیہ ایک فرقہ تھا، لیکن یہ دین کے اندر جو ان کو یہ جو شاخیں بن چکی ہیں اور اس طریقے سے کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جو ہے بریلوی ہے، کوئی کیا کہتے ہیں اہل دیوبند ہے، اہل سنت والجماعت ہے، یہ ہیں تو الگ الگ فرقے بن چکے، ان کو بھی ہم فرقے ہی نام دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی ایک ناجی ہوگا فرقہ. تو اب دیکھ لیں وہ کون سا ہے، ہم اس پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تب بھی اللہ سے اس وقت تک دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس ہی فرقے میں اٹھائیے گا جس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما انا علیہ واصحابی. ٹھیک ہے، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جماعت صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے، یعنی نبی کریم قرآن، سنت اور جماعت صحابہ، اجماع امت کو، یعنی ان چیزوں کو ہم سب کو لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیں گے لیکن وہ ہمارے پاس سے لوٹ کر آئیں گے تو تب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کوشش کو لکھے جاتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کی ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ تو اب دیکھیں جو مر جاتے ہیں، مر کر دوبارہ زندگی نہیں ملتی، تو جو کافر لوگ پہلے مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے، تو کہتے ہیں نا کافر لوگ کہتے تھے کہ اچھا جو مر گئے ان کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب کتاب کا وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں آنا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی اپنی نشانیاں بھی دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اصحاب کہف ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں جب ایک بستی میں گزر ہوا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے وہ ظاہری طور پر موت دے دی، ان کی روح کو قبض کر لیا اور پھر دوبارہ سے ان کو دیا اس طریقے سے کہ اتنے سالوں کے بعد وہ پھر اٹھے۔ تو یہ ایک ظاہری اللہ تعالیٰ کا یعنی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دنیا میں بھی ممکن ہے، لیکن جو حساب کتاب ہو کر اور جزا و سزا کا معاملہ ہے وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے پہلے کسی کا بھی زندہ ہو کر اس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اتنا ہی ناممکن ہے کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے یاجوج ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا تو پھر وہ دن آئے گا، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کے قرب کا دن ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور آپ نے پڑھا کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی ان کا یہاں سے واپس آنا، کہ جو بستی والے ہیں اس کے آدمی جو ہم نے ہلاک کر دیے ان کے لیے محال ہے کہ وہ پھر دنیا میں لوٹ کر واپس آئیں۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ لفظ حرام کو اس جگہ واجب قرار دے کر لا کو نفی کے معنی میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہوگا کہ واجب ہے اس بستی پر جس کو ہم نے عذاب سے ہلاک کر دیے کہ وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے، یعنی اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی دنیا میں اگر کوئی عمل صالح کرنا چاہتا ہوگا تو پھر اس کو اس چیز کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اب تو صرف قیامت، روز قیامت کی زندگی ہوگی۔ اس وجہ سے جو بھی اعمال ہے، توبہ اور استغفار کرنا اور نیک اعمال کرنا، وہ صرف دنیا کی ہی حد تک ہے۔ پھر حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اب یہاں پر یہ جو آپ پچھلی آیت میں کہا کہ جو لوگ کفر پر مر چکے ہیں ان کا دوبارہ دنیا میں زندہ آ جانا ممکن ہے یا نہیں ہے، تو اس کے عدم امکان کی انتہا کو بتا دیا گیا ہے کہ دوبارہ لوٹ کر آنا اور زندہ ہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ واقعہ یاجوج ماجوج کا پیش نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس وقت تک یہ بات ناممکن ہے، اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے وہ قیامت کے قریبی علامتوں میں سے ہے کہ وہ پیش آئے گا۔ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا مذاکرہ تمہارے درمیان جاری ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر ہے، کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں اس سے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 علامتوں میں خروج یاجوج ماجوج کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر فتحت کا لفظ آیا، فتحت یعنی کھول دینا، جس طریقے سے گرہ یا بندش کھول دی جاتی ہے، تو اس حساب سے اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک ان کا نکلنا جب اللہ کو منظور ہوگا تو ان کی بندش اس راستے سے ہٹا دی جائے گی، تو پھر وہ یعنی راستہ ان کا ہموار کر دیا جائے گا اور ان کو نکلنے کا حکم ہوگا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور اس کا جو محل وقوع ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے اس کی ان کی جو دیوار بنائی ہے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ پھر کیا فرمایا آگے دیکھیے، من کل حدب ینسلون، یعنی ہر اونچی جگہ کو، حدب کہتے ہیں ہر اونچی جگہ کو، تو بڑے پہاڑوں میں یا چھوٹے پہاڑ ٹیلے ہوں وہاں سے بھی یہ لوگ آ رہے ہوں گے۔
آپ سے رکاف میں جو یاجوج ماجوج کی جگہ اور کس مقام پر وہ موجود ہیں اس میں شمالی پہاڑوں کے طرف کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف انہوں نے جنوب کا سفر کیا، ایک طرف شمال کا سفر کیا، اس طریقے سے انہوں نے دنیا کے کناروں تک کا سفر کیا، تو یہ شمالی پہاڑوں کے پیچھے، تو اسی لیے خروج کے وقت وہ اسی طرف سے پہاڑوں سے ٹیلوں سے امڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ اب جب ان کو معلوم ہو جائے گا جہنم کا ایندھن ان کو بنایا جائے گا۔ جی، من دون سب جہنم، یعنی ان کو جہنم کا سب جہنم کا ایندھن ہے ان کو بنایا جائے گا، جتنے بھی بت ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس پر اس بات کا دیکھیں، جتنے بھی بت ہیں، بت پرست لوگ ہیں، ان کو اور ان کے بتوں سمیت ان کے اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اس پہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ، جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو کفار مکہ کو بہت زیادہ اس چیز پہ غصہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے۔ تو ان میں سے کسی ان کے سردار نے کہا، جو اس طریقے کی بات کی، کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہو جہنم میں جائیں گے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہود و نصارہ، تو نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس بارے میں پھر کیا آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی اور اچھا نتیجہ مقدر ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے بہت دور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ہوگی کہ وہ مجھ سے مبرہ ہوں گے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ واقع خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ وہی بات آ گئی کہ وہ ان کو سے دور کیا جائے گا۔ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یعنی وہ کفار اور قریش کا سوال کہ جب تمام بت جائیں گے اس میں، تو نعوذ باللہ من ذالک، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کو بھی پھر اسی طریقے سے جانا ہوگا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ جن کے لیے بھلائی لکھ دی چکی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہی ہیں، تو ان کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ یعنی دیکھیں، اگر انسان کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہو اور سکون سے وہ اپنے بستر پر بھی لیٹا ہوا ہو، لیکن باہر سے ہلکی ہلکی بھی کوئی آواز سرسراہٹ کی آ رہی ہو یا کسی کی بھی آواز آ رہی، سرگوشی کی آواز آ رہی ہو، تو انسان بے آرام ہوتا ہے اور اس آواز سے جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے کہ یہ آواز بند ہو تو میں آرام سے نیند مجھے آ جائے، سکون کی نیند آ جائے۔ تو اللہ فرمارے اتنا سکون ہوگا اس جنت میں کہ کسی قسم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند جس طریقے کا رہنا چاہیں گے، جیسی ان کی طبیعت چاہے گی اس طریقے کے چیزوں کے درمیان وہ رہیں گے۔ آگے دیکھیے، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ان کو قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
فضا معذرت چاہتی ہوں، فضا اکبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی نفخۃ الثانیہ، یعنی جس سے سب مردے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس سے سب مردے حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نفخۃ الثانیہ، اس کو کہتے ہیں فزع الاکبر۔ تو بعض حضرات سے نفخۃ الاولی کہا ہے کہ جب سب لوگ جو کیا کہتے ہیں فضع الاکبر اس کو قرار دیے کہ ایک سور پھونکا جائے گا جس سب مر جائیں گے، لیکن تو یہاں پر جو پہلا نفخہ مراد ہے یہ ابن عربی کا قول ہے کہ نفخات 3 ہوں گے۔ پہلا نفخہ نفخہ فضا ہوگا جسے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے، اسی کو یہاں فضا الاکبر کہا گیا ہے۔ دوسرا نفخہ نفخہ صاعق ہوگا جس سے سب لوگ مر جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ اور تیسرا نفخہ نفخہ بعث ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اس کی شہادت میں انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ بیہقی، عبد ابن حمید، ابو شیخ، ابن جریر طبری وغیرہ سے جو بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے ان کو انہوں نے نقل کیا ہے اس میں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سجل للکتب، سجل کے معنی ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں صحیفہ، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے بھی جیسے مجاہد، قتادہ رحمہ اللہ اور اوفی، طلحہ، علی بن طلحہ رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی بیان کیے کہ سجل سے کیا مراد ہے؟ صحیفہ۔ اور کتب کہتے ہیں یہاں پر بمعنی مکتوب لیا گیا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر معنی کیا ہوں گے کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کوئی صحیفہ اپنے اندر لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک ہے کہ یہ جو سجل للکتب ہے وہ کسی شخص یا فرشتے کا نام ہے، جبکہ محدثین اس چیز کو ثابت نہیں کرتے، اس مفہوم کو وہ نہیں صحیح مانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب زمین و آسمان کو لپیٹ کر ایک اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور ساتوں زمینوں کو ان کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کی مثل ہو جائیں گے۔ تو یہ والا معاملہ پیش آئے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یعنی کون سی زمین کے وارث؟ یہ دنیا کی زمین کے تو وارث کافر بھی ہیں، مسلمان مومنین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو یہاں پر کون سی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی آخرت میں ساری زمین، آخرت میں جب اس زمین کو دوبارہ وجود بخشا جائے گا اور وہ جنت کی زمین ہوگی، ارض الجنہ، کون سی جنت کے وارث، کون سی زمین کے وارث بنیں گے؟ وہ جنت کی زمین ہوگی جس کے وارث وہ بنیں گے، تو اس کو کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صالحین کو اس کا وارث بنائیں گے۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ارض سے مراد عام ارض ہے، یعنی عام جو زمین ہے وہ دنیا کی زمین بھی مراد ہے اور جنت کی زمین بھی مراد ہے۔ تو جنت کی زمین کے تو وارث صرف اور صرف صلحاء اور مسلمان ہی ہوں گے، لیکن دنیا کی جو پوری زمین کے وارث ہیں وہ بھی ایک وقت میں مومنین صالحین ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ متعدد آیات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، اسی طریقے سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور پھر اسی طریقے سے انا لننصر
رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، مومنین صالحین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بھی جو ہے وہ قابض اور اس کی جو زمین ہے اس پر وارث بنایا ہے، اور یہ اس چیز کا ہوگا کہ ایک لمبے عرصہ تک مسلمان جو ہے زمین پر وارث بنا دیے جائیں گے، اور یہ کیا ہوگا، ایک لمبے عرصے تک ان کو یہ زمین کا وارث بنایا جائے گا، اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تب ہوگا جب حضرت مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، تو اس زمانے میں یہ بات پوری ہوگی تو ان کو زمین کا وارث بنا دیا جائے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں اور مشہور ہے کہ عالمین کس کو کہتے ہیں، عالم کی جمع ہے، ان تمام مخلوقات، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، سبھی اس میں داخل ہیں کہ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو تمام کائنات کی جو حقیقی روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی عبادت ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہی واضح کرتا ہے کہ جب یہ رحمت نکل جائے گی اور تو اس وقت کیا ہوگا کہ زمین سے اس کی یہ روح نکال لی جائے گی، اور زمین پر کیا روح ہوگی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر ایسے بندوں کے اوپر قیامت، یعنی ایسے لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ان سب چیزوں کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے ہمیں بھی کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کے لیے، یعنی انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دنیا میں جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت آپ ہی کے دم قدم سے ہے نا، اور آپ کی تعلیمات سے ہی قائم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی۔ قرآن کو جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک قائم رہیں گی، اور جب تک ان لوگوں پر جو کافر لوگ ہیں ان پر قیامت نہ آ جائے، اس وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا انا رحمت مہدات برفع قوم ورقص آخرین، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کر دوں، اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ہو اس کو پست کر دوں۔ اب یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانا اور تا قیامت تک یہ جہاد کا حکم عین رحمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کفر کو مٹانا اور کفر و شرک کو ختم کرنا اور کفار کو پست کرنا تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، تو وہ اس کام کے لیے جہاد کرنا رحمت ہے۔ یہاں سے یہ بھی ہمارا پہلو نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تا قیامت تک اللہ تعالیٰ رکھیں گے، اور رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے، تمام جو بھی انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے ہم نے آپ ترمذی شریف میں پڑھ لیجئے، ابو داؤد شریف کے آداب الاخلاق میں پڑھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جانوروں پر بھی رحم کے ان کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، پرندوں پر بھی رحم کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یعنی جنات کے سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے کہ جنات نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے اور قرآن کو سنا، تو سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا مطالعہ جو ہے وہ آج ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے ہم سورۃ الحج کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔